بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شہباز شریف نے کہا ہے کہ 2018 میں بننے والی نااہل حکومت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حاصل ہونے والے ثمرات کو ضائع کیا، اور جو حکومت اس کے بعد آئی اس نے 3 سال میں بوٹ پالش اور نااہلی کے تمام ریکارڈز توڑ دیے. چھوٹے سے میاں صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ جناب جب سے آپ پرائم منسٹر بنے ہیں آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی نوکری اور قصیدے پڑھنے کے سوا اگر کوئی اور کام کیا ہے؟ جس حکومت کو آپ نااہل کہہ رہے ہیں اس کے دور میں دہشت گردی ختم ہوئی، ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوا. عمران خان صاحب کا دور ہر لحاظ سے خوشحالی کا دور تھا، جس کا آپ جیسی عجیب و غریب حکومت سے کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا. خواجہ آصف نے پھر ایک عجیب و غریب ٹویٹ کیا ہے جس میں اس کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کر کے وطن دشمنی کی ہے. عمران خان اول اور آخر ان کی ترجیح ہے. پی ٹی آئی اپنے مفادات کی سیاست کر رہی ہے، اس سے بڑھ کر وطن دشمنی کیا ہو سکتی؟ یعنی کہ خواجہ آصف نے ایک اجلاس میں شرکت نہ کرنے پہ ہمیں وطن دشمن بنا دیا ہے. موصوف اتنا عرض کرنا ہے کہ سب سے بڑی وطن دشمنی مینڈیٹ کی چوری ہے. دستور کی تمہید میں لکھا ہے کہ مملکت اپنے اختیارات و اقتدار کو جمہور کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی. کوشچن از کہ کیا آپ سیالکوٹ سے منتخب کردہ ہیں؟ سب سے بڑی وطن دشمنی عوام کی رائے کی چوری ہے، ڈاکہ ہے مینڈیٹ کا جو آپ نے کیا ہے. آپ نے کی ہے یہ چوری. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تحریک انصاف کو عید سے پہلے اور بعد میں توڑنے کی افواہیں مارکیٹ میں پھیلائی گئیں، اور اب ہر طرح کی ناکامی اور رسوائی کے بعد آپ نے یہ نیا پروپیگنڈا لے کر خواجہ صاحب آپ آج دوبارہ بازار میں آ رہے ہیں. خواجہ صاحب دنیا کے واحد وزیر دفاع ہیں جن کے دفاع کے ساتھ جن کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، بس نوکری لگی ہوئی ہے، دن پورے کر رہے ہیں. اب آپ عظمیٰ بخاری صاحبہ سے کا اندازہ کریں کہ کل پریس کانفرنس میں سوال ہوا ان سے کہ تحریک انصاف کو تو سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن نواز شریف جو نون لیگ کے پارٹی کے صدر بھی ہیں ان کو نون لیگ اس اجلاس میں کیوں نہ بٹھا سکی؟ وہ خاتون کہتی ہیں، اور ان کا جواب یہ تھا کہ وہ اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے مگر اجلاس کا اعلامیہ میاں نواز شریف کی اجازت سے جاری ہوگا. واہ محترمہ واہ. ویسے تو میاں صاحب آج کل پرانی عمارتوں کی حفاظت اور ٹھیکیداری جیسی بھاری قومی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہے. آپ کو یاد ہوگا جب میاں صاحب خود ساختہ چلا وطنی کے بعد وطن واپس تشریف لائے تھے تو جن کبوتروں کو میاں صاحب کی دلجوئی کے لیے اسپیشل لایا گیا تھا انہوں نے بھی میاں صاحب کے ساتھ خوب شغل کیا تھا. یہاں کبوتر مذاق اڑاتے ہیں، یہ تو پھر ماشاءاللہ سے پارٹی کے سینئر عہدیدار ہیں. یعنی کہ دل بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. میاں صاحب کا اس وقت قومی سلامتی سے قوم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن اعلامیے ان کی یاد میں پڑے جا رہے ہیں. اور باقی اندازہ آپ خود لگا لیں کہ یہ لوگ جھوٹ بولنے کے کتنے ماہر ہیں اور کس خوش اسلوبی سے یہ کام انجام دے رہے ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ ممتاز قانون دان خالد انور کے جنازے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی شامل تھے. بتایا جا رہا ہے کہ جنازے کے بعد قاضی دھوپ میں اس امید میں کھڑا رہا کہ لوگ مجھ سے ملیں گے. فقط 2 آدمیوں نے قاضی سے ہاتھ ملایا، اور وہ ہاتھ ملانے کے بعد سائے میں دوسرے وکلا کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور قاضی اکیلا ہی کھڑا رہا. خالد انور کے داماد جسٹس منیب اختر نے بھی قاضی کو منہ نہ لگایا. قاضی صاحب منہ لگانے والی چیز ہی نہیں ہے. اس شخص نے پاکستان میں جس طرح عدل و انصاف کا قتل کیا ہے اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں آئین توڑا گیا، سیاسی جماعتوں پہ حملے کیے گئے، ہر طرح کے ظلم و ستم کو کندھا دیا. اب قاضی وہی کاٹ رہا ہے جو اس نے بویا تھا. یہ تو ہونا تھا. حکومت کی جانب سے شہریوں سے 1 لیٹر پیٹرول پر 107 روپے 12 پیسے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل پر 104 روپے ٹیکس جو ہے ڈیوٹیز اور مارجنز کی وصولی کا انکشاف ہوا ہے. یہ ڈان میں آج خبر تھی. پیکا ایکٹ اور دیگر طریقوں سے عوام اور صحافی حضرات کو دھمکانے کے باوجود شہباز حکومت اپنے کالے کرتوت چھپانے میں ناکام رہی ہے. عوام کے نام پر قرض لے کر اپنی عیاشیوں اور پروٹوکولز پہ لگا کر یہ لوگ پھر عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالے ہوئے ہیں. تھینک یو.